شیطان نے آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا. بہت بڑی چال چلی اور انہیں راہ راست سے ہٹا دیا. جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے سے منع کیا تھا اسی کا پھل کھلوا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ناراضگی کا اظہار کیا. پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس پر مہربانی کی. بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب آدم علیہ السلام نے جنت سے نیچے اترنے کا حکم سنا تو بے چین ہو گئے، بے تاب ہو گئے. اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھا دیے. اور جب دونوں نے ان کلمات کے ذریعے اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توبہ قبول کر لی اور دونوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیا. مگر زمین پر آنے میں اور بھی بہت سی حکمتیں اور مصلحت تھیں، اور فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک نئی نوع انسانی کا وجود میں آنا بھی تھا، اور انہیں شرعی احکامات کا مکلف بنانا بھی مقصود تھا. اور ان مقاصد کا ذکر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس لیے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا جو حکم تھا وہ منسوخ نہیں ہوا، یعنی وہ تو آنا ہی آنا تھا کیونکہ آپ پیدا ہی زمین کے لیے ہوئے تھے. تو انہیں بطور امتحان زمین پر اتار دیا گیا، اور زمین پر آنے سے پہلے ہی ایک امتحان سے گزارا گیا اور عملی طور پر یہ بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اگر تم اس کی بات مانو گے تو پھر جنت میں نہیں جا سکو گے. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہیں کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پا جائیں گے. تو جو ہی یہ کلمات ان کو الہام کیے گئے، وہی کیے گئے کہ وہ ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر لیں، تو انہوں نے فوراً ہی ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا. اور اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اعتراف ہے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں بولے، یعنی آدم اور حوا دونوں کے اندر یہ اعتراف تھا کہ ہم نے آپ کے حکم کی مخالفت کر کے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ظلم کا معنی تو آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا، خواہ کمی کر کے یا زیادتی کر کے، یا اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا. ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس کی شان، اس کے مقام میں، کہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی اور کو اس کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جبکہ وہ اس کی جگہ نہیں ہے. تو ان الشرک لظلم عظیم. دوسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان پہ کرتا ہے، جس کے بارے میں سورۃ شورى میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر لے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے. اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس آیت میں ظالمین سے اسی قسم کے لوگ مراد ہیں جو انسانوں پہ کرتے ہیں. تیسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان خود اپنی جان پہ کرتا ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. تو یہاں پر آدم علیہ السلام نے جس ظلم کی طرف اشارہ کیا وہ کون سی قسم ہے؟ تیسری قسم ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا. پھر اسی طرح حد سے بڑھ جانے کو بھی ظلم کہا جاتا ہے. کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے لیے بھی ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کی 3 اقسام ہیں. اللہ ایک ظلم کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا، ایک ظلم کو بخش دے گا، ایک ظلم کو معاف نہیں کرے گا. جس ظلم کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ تو شرک ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا. جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ بندے اور اس کے رب کے مابین کیا ہوا ظلم ہے. اور آدم علیہ السلام کا اعتراف کہ ہم نے ظلم کیا وہ اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تھی. اور وہ ظلم جس کو چھوڑا نہیں جائے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پہ کیا ہوا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر صورت مظلوموں کو ظالموں سے قصاص دلوائے گا قیامت کے دن. اس لیے دنیا میں ہی ایک دوسرے سے سوری کر لینی چاہیے، معافی تلافی کر لینی چاہیے کہ کل قیامت کو کوئی شخص اٹھ کے ہمارا گریبان نہ پکڑ لے، کیونکہ جب تک پھر وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے. تو بندوں کے حقوق بڑے اہم ہوتے ہیں. بندوں کے ساتھ زیادتی کر کے ہم اپنا دل تو ٹھنڈا کر لیتے ہیں لیکن پھر اپنا اعمال نامہ بھی سیاہ کرتے ہیں، اپنے اوپر ہی دراصل ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو کہ دوسرے لفظوں میں کسی پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ دراصل اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. تو آدم علیہ السلام نے مغفرت بھی طلب کی اور رحمت بھی طلب کی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. اگر تو نے ہمارے سابقہ گناہ معاف نہ کیے، ہمیں بخشش نہیں عطا کی اور ہماری توبہ کو قبول نہیں کیا، رحم نہیں فرمایا، تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پا جائیں گے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس آیت کی تفسیر میں
ابن عباس کہتے ہیں فتلقى آدم من ربی کلمات، وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ یعنی جب وہ دعا مانگ رہے تھے وہ کلمات کیا تھے؟ یعنی وہ کلمات قرآن میں تو آئے نا ربنا ظلمنا انفسنا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے دل کی کچھ باتیں تھیں جس کی تفسیر ابن عباس نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ اے رب کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا کیا تیری رحمت تیرے غضب پر سبقت نہیں لے گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا مجھے اپنی جنت میں تو واپس لوٹا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں؟ تو ابن عباس نے کہا اس قول فتلقى آدم من ربہ کلمات سے یہی مراد ہے، یعنی یہ باتیں انہوں نے اپنے رب سے کی اور پھر اس کے بعد وہ الفاظ ادا کیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جاتی ہے جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور وہ توبہ بھی کرتے ہیں. آدم علیہ السلام سے ایک قصور ہوا اور ابلیس سے بھی ایک قصور ہوا، لیکن دونوں میں فرق ہے. ابلیس نے گناہ تکبر کی وجہ سے کیا تھا انا خیر منہ، اور آدم علیہ السلام سے جو قصور ہوا تھا وہ شیطان کے بہکانے سے ہوا تھا. تو جس کی نافرمانی گناہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، تکبر کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ رجوع نہیں کرتا، اور جس کی نافرمانی بھول چوک کی بنا پہ ہوتی ہے وہ رجوع کر لیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. بے شک اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی بھول چوک سے. جہالت کا ایک معنی کیا؟ بھول چوک. پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے. آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہوئی تھی، ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن شیطان نے ایسی چال چلی، قسمیں کھائیں، ان کو ایسا بہکایا کہ وہ بھول گئے اور وہ غلطی کر بیٹھے. اب جو ہی انہوں نے کی انہیں احساس ہو گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی. اس کے برعکس ابلیس نے بحث شروع کر دی اور معاملہ بڑھ گیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میری توبہ کرنا چاہی تھی اس نے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس کو کہو کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے. آدم کو نہیں سجدہ ہوتی، نہیں، حکم تو برقرار ہے، لیکن اس نے کہا یہ نہیں میں کر سکتا. تو جو متکبرین ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی نہیں چھوڑتے اور وہ جھکتے نہیں، مانتے نہیں. گناہوں سے بھی اگر توبہ نہ کی جائے، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، آپس کے معاملات کو پوری طرح صاف نہ کیا جائے، ایک دوسرے سے دل صاف نہ کیے جائیں، حقیقی معنوں میں سچی معافی تلافی نہ کی جائے، صرف اوپر اوپر سے بس کہہ دیا جائے، تو حالات درست نہیں ہوتے. ابلیس کے اندر بھی وہ تکبر کافی عرصے سے پائل اپ ہو رہا تھا کچھ وجوہات کی بنا پر. آدم علیہ السلام کو اگرچہ کئی فضیلتیں دی گئی تھی مگر ان کے اندر تکبر نہیں تھا، ان کے اندر بھول تھی، اور فطرت پہ ہونے کی وجہ سے وہ ابلیس کی جھوٹی باتوں میں آ گئے تھے، اس کی فریب کاری میں آ گئے تھے. اور جو ہی احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ بھی کر لی. ابلیس کا چونکہ ایک سوچا سمجھا تھاٹ پیٹرن تھا اس کا، اس لیے اس نے ریگریٹ نہیں کیا، توبہ نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی نہیں کیا. اس کو اور اس کی اولاد کو اور اس کے پیچھے چلنے والوں کو کیا فرمایا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اچانک دل کے اندر سے کوئی دعا نکلتی، یہ دراصل اللہ کی توفیق ہوتی ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کو دینا چاہتا ہے، لہٰذا وہ آپ کو وہ کلمات سکھا دیتا ہے. اب ایسے جتنی بھی دعائیں ہیں وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں. آپ یہ نہ کہیں اس کا ریفرنس دے دیں. ہم بعض اوقات کوئی اچھی دعا کسی کی پوسٹ کی جاتی ہے نا تو لوگ فوراً کہتے ہیں اس کا ریفرنس دے دیں. بھائی اس کا ریفرنس کوئی نہیں ہے، یہ کسی کے الفاظ ہیں، کسی نے مانگے تھے خوبصورت الفاظ سے، آپ بھی مانگ لیں. شیئر اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسے الفاظ ہمیں خود سے نہیں آتے مانگنے، کہ لوگ کیسے کیسے اللہ سے مانگتے تھے. کچھ لوگوں کو مانگنے کا بڑا ڈھنگ آتا ہے، بہترین الفاظ کی سلیکشن ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی. ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بندے پر توبہ کے ذریعے دو مہربانیاں ہوتی ہیں. پہلی توبہ کرنے سے پہلے ہوتی ہے کہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور دوسری توبہ کرنے کے بعد ہوتی ہے، یعنی بندے کی توبہ کے بعد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. توفیق بھی اس نے دی، دعا بھی اس نے سکھائی، اور قبول بھی اس نے کی.
کیسا مہربان رب ہے ہمارا، پھر بھی دعا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر بہت بڑا احسان کیا ان کو کلمات سکھا کر۔ پھر یہ کہ آدم اور حوا کا ربنا ظلمنا انفسنا کہنا ہی وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف ڈالا، تو آدم علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا۔ پھر اسی کلمے کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر یہ کہ اپنے ظلم کا اعتراف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا سبب بنتا ہے۔ تو انسان کا یہ کہنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،